غالب انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام بتعاون وزارت ثقافت حکومت ہند پروفیسر شمس الرحمان فاروقی کی علمی و ادبی خدمات کے اعتراف میں 29 جون 2019 بروز ہفتہ غالب انسٹیٹیوٹ میں ایک عظیم الشان استقبالیہ جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ جس کی صدارت پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی سیکریٹری غالب انسٹیٹیوٹ نے فرمائی اور مہمان خصوصی کی حیثیت سے محترم پروفیسر سید شاہد مہدی سابق وائس چانسلر جامعہ ملیہ اسلامیہ نے شرکت کی۔ غالب انسٹیٹیوٹ ہر سال ملک کے کسی معتبر ادیب و دانشور کی خدمت میں استقبالیہ جلسے کا انعقاد کرتا ہے۔ اس سال یہ استقبالیہ جلسہ اردو کے نامور ادیب و دانشور پروفیسر شمس الرحمان فاروقی کی علمی و ادبی خدمات کے اعتراف میں منعقد ہوا۔ غالب انسٹیٹیوٹ کے سیکریٹری پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی اور ڈائریکٹر ڈاکٹر رضا حیدر نے ادارے کی جانب سے پروفیسر شمس الرحمان فاروقی کی خدمت میں ایک مومنٹو اور شال، سپاسنامہ اور 50,000 روپے کا چیک پیش کیا۔ اس موقع پر مختلف مشاہیر ادب کے 22 مضامین پر مشتمل ڈاکٹر سید رضا حیدر اور ڈاکٹر محضر رضا کی مرتبہ کتاب شمس الرحمان فاروقی ادیب و دانشور کی رسم رونمائی بھی عمل میں آئی۔ فاروقی صاحب ہمارے عہد کے صرف نقادی بڑے نہیں ہیں بلکہ وہ فکشن نگار بھی ہیں، وہ شاعر بھی ہیں۔ ان کی مختلف اصناف میں نثری اور شعری خدمات ہیں اور بہت عمدہ انہوں نے کتابیں تحریر کی ہیں ہر حوالے سے، اور ہمارے عہد میں اس طرح کا شخص کوئی دوسرا پیدا نہیں ہوا کہ جو اتنا ہمہ جہت ہو، جس کے پاس اتنی جہتیں ہوں اور جس نے اتنی اصناف میں بیک وقت کام کیا ہو، اور نہ صرف یہ کہ کام کیا ہو، خود وہ تخلیق کار بھی ہو۔ تو یہاں آنے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بیک وقت یہاں پر اردو کی بڑی اہم شخصیات سے ملاقاتیں ہوتی ہیں اور اس طرح کے پروگرام یہ منعقد کرتے ہیں جہاں اکابرین ادب تشریف لاتے ہیں۔ تو اور صرف یہی نہیں کہ اردو والے، یہاں فارسی کے اسکالرس بھی ہوتے ہیں، عربی کے اسکالرس بھی ہوتے ہیں، انگریزی کے اسکالرس بھی ہوتے ہیں، مختلف زبانوں کے ماہرین سے بیک وقت ملاقات کا ایک موقع ملتا ہے، اس لیے بھی ہم غالب انسٹیٹیوٹ کے پروگرام میں آتے ہیں۔ اس موقع پر جلسے کو خطاب کرتے ہوئے پروفیسر شمس الرحمان فاروقی نے کہا کہ میں غالب انسٹیٹیوٹ اور تمام مقررین اور حاضرین کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا ہے۔ غالب انسٹیٹیوٹ کے سیکریٹری پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی نے کہا کہ آج کی شام میری زندگی کی سب سے یادگار شام ہے، کیونکہ ہم اردو کے اس دانشور کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جس کے بغیر اردو ادب پر کوئی گفتگو مکمل نہیں ہو سکتی۔ ممتاز دانشور اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے سابق وائس چانسلر سید شاہد مہدی نے کہا کہ فاروقی صاحب پر بولنے سے پہلے غالب کا یہ مصرع ذہن میں دستک دینے لگتا ہے:
سفینہ چاہیے اس بحرے بے کراں کے لیے۔ پروفیسر عتیق اللہ نے اپنی تقریر کے دوران کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہاں موجود لوگوں میں فاروقی صاحب کا سب سے بڑا قاری ہوں۔ اور پروفیسر وحاج الدین علوی نے کہا کہ میں جب خسرو سے لے کر اس وقت تک کی تاریخ پر نظر ڈالتا ہوں تو خسرو کے ماں سوا مجھے کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آتی جس میں اتنے پہلو ہوں۔ فاروقی صاحب بیک وقت نقاد، محقق، تاریخ داں، فکشن نگار اور شاعر بھی ہیں۔ کرنے کے لیے کچھ سوچتا ہوں کہ ہلکی ہلکی باتیں بھی۔ پروفیسر معین الدین جناح بڑے نے اپنی تقریر میں کہا کہ فاروقی صاحب کی موجودگی میں ان کے تعلق سے کچھ کہنا کسی آزمائش سے کم نہیں۔ آج سے 20-25 سال بعد جب اردو کی تاریخ لکھی جائے گی تو اس دور کی نمائندگی کے لیے فاروقی صاحب تنہا ہوں گے۔ تو میں بڑی انکساری کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ فاروقی صاحب تنہا ہوں گے، ان کے ساتھ کسی اور کا نام نہیں لیا جا سکے گا۔ باقی تمام حضرات۔ پروفیسر احمد محفوظ نے کہا کہ فاروقی صاحب کی موجودگی میں ان کے تعلق سے گفتگو کرنا سورج کو چراغ دکھانا ہوگا۔ غالب انسٹیٹیوٹ کی طرف سے شمس الرحمن فاروقی صاحب کے اعزاز میں ایک تہنیتی جلسہ ہوا اور وہ ہماری اتنی بڑی ادبی شخصیت اس عہد کے ہیں کہ ہم مدتوں سے یہ چاہتے تھے کہ ان کے اعزاز میں ایک جلسہ خاص طور سے کیا جائے، اس میں ان کے کاموں کا جائزہ بھی لیا جائے اور خاص طور سے انہیں مبارکباد دی جائے کہ انہوں نے اب تک جو کچھ کیا ہے وہ ایک نقش ہے جو ثبت ہو چکا ہے اردو ادب کی تاریخ میں۔ آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ شمس الرحمن فاروقی صاحب کا زندگی بھر کا کام جو ہے وہ لوگوں کی نظر میں ہے، انہیں یاد ہے اور ان کی واقعی تہنیت کے طور پر سب لوگ تشریف لائے۔ غالب انسٹیٹیوٹ میرا خیال ہے ہندوستان میں بلکہ بر صغیر میں وہ واحد ادارہ ہے جو 5 سے زیادہ دہائیوں بلکہ زیادہ وقت ہو گیا اردو ادب کی خدمت کر رہا ہے۔ اور خدمت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے صرف سیمینار اور اس طرح کے مشاعرے نہیں ہوتے ہیں بلکہ یہاں پہ ایک پورا پبلیکیشنز کا سلسلہ ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں جو مرکزی حیثیت ہے وہ غالب کو حاصل ہے، لیکن غالب کے بارے میں اسکالرشپ کا سب سے بڑا جو سورس ہے وہ یہ انسٹیٹیوٹ ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے اپنے پورے پروگرام کو بنایا ہے اور ہر سال جو ہے وہ کسی بڑی ادبی شخصیت کو انعام دیتے ہیں اور بالکل مطلب یہ کہ اس میں کوئی جو ہے وہ طرفداری نہیں ہوتی ہے بلکہ بہت آبجیکٹو طریقے سے دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کا ادارہ جو ہے میں سمجھتا ہوں نہ صرف ہندوستان میں بلکہ دنیا میں اپنی جگہ پہ واحد ادارہ ہے۔ میں عطیہ نشاط خان، میرا تعلق الہ آباد یونیورسٹی سے ہے اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ شمس الرحمن فاروقی صاحب کا یہ تہنیتی جلسہ آج دہلی میں ہوا۔ میں آج پہلی بار ایوان غالب میں آئی اور یہ ان کی کشش تھی، ان کے پروگرام کی کشش تھی، ایوان غالب کی کشش تھی کہ میری ہمت پڑی اور میں یہ فاروقی صاحب کی کشش ہے اور ایوان غالب صدق الرحمن قدوائی اور یہاں پہ موجود لوگوں کی کشش ہے کہ لوگوں کو یہاں پہ کھینچ لائی۔ بہت بہت شکریہ۔ غالب انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سید رضا حیدر نے اپنے تعارفی کلمات میں کہا کہ ہم ہر سال کسی معتبر ادیب دانشور کی خدمت میں استقبالیہ جلسے کا انعقاد کرتے ہیں
لیکن پروفیسر شمس الرحمان فاروقی صاحب کو استقبالیہ دیتے ہوئے فخر کا احساس ہو رہا ہے۔ فاروقی صاحب نے صحیح معنوں میں ہمیں اپنی روایت کا احترام کرنا سکھایا۔ آج کا دن ہم سب کے لیے بڑا مبارک اور تاریخی ہے کہ جب ہم آج عہد حاضر کے بہت ہی ممتاز ادیب و دانشور جناب شمس الرحمان فاروقی صاحب کی علمی اور ادبی خدمات کے اعتراف کے لیے یہاں جمع ہیں۔ حضرات، آپ جانتے ہیں کہ یہ سال بھی ہم سبھی کے لیے، صرف غالب انسٹیٹیوٹ کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ یہ سال غالب کی وفات کو 150 سال ہو گئے اور غالب انسٹیٹیوٹ کے قیام کو 50 سال ہو گئے۔ ہم گولڈن جوبلی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، لہٰذا اس لحاظ سے بھی اس پروگرام کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ گولڈن جوبلی سیلیبریشن کے موقع پر ہم جناب شمس الرحمان فاروقی صاحب کے استقبالیے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ دوستو، غالب انسٹیٹیوٹ کی جو سرگرمیاں ہیں، جو ایکٹیویٹیز ہیں، اس سے آپ سبھی واقف ہیں، کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گفتگو بہت طویل ہو جائے گی۔ بہت ہی شاندار تاریخ رہی ہے، مگر اس ادارے کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ایک اہم ایکٹیویٹی، ایک اہم سرگرمی یہ بھی ہے کہ ہم سال میں کسی ایک ادیب، دانشور، محقق، ہسٹورین کو استقبالیہ دیتے ہیں۔ ان 40-50 برسوں میں ہم نے پروفیسر نذیر احمد، پروفیسر علی احمد سرور، پروفیسر نیّر مسعود، مالک رام، مختار الدین احمد آرزو، سید امیر حسن آبدی، قاضی عبدالودود، معین حسن جذبی، پروفیسر مسعود حسین خان، اس طرح کے بہت سارے ادیب ہیں جن کو ہم نے فیلیسیٹیٹ کیا ہے، ان کو اس اعزاز سے سرفراز کیا ہے۔ یہ جو سیریز جس کے بارے میں نے بتایا، اس میں ایک بہت ہی خوبصورت اضافہ یہ ہو رہا ہے کہ آج ہم محترم شمس الرحمان فاروقی صاحب جو خود یہاں موجود ہیں، ہم سب انہیں آج مبارکباد پیش کریں گے۔ دوستو، آج جو ہم فاروقی صاحب کو فیلیسیٹیٹ کر رہے ہیں، ان کے اعزاز میں جو یہ استقبالیہ ہے، یہ صرف شمس الرحمان فاروقی صاحب کا اعزازیہ نہیں ہے، یہ ان کو فیلیسیٹیٹ نہیں کر رہے بلکہ ہم اردو زبان و ادب کو بھی آج فیلیسیٹیٹ کر رہے ہیں۔ اور غالب انسٹیٹیوٹ کے لیے بڑے فخر کی بات ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم اس شخص کو فیلیسیٹیٹ کر رہے ہیں کہ جس کی فیلیسیٹیشن سیریمنی سے اس ادارے کے وقار میں ایک آج بہت بڑا اضافہ ہوا ہے۔ حضرات، مجھ میں اتنی استطاعت نہیں، نہ میرا اتنا علم کا جو دائرہ ہے وہ وسیع ہے کہ میں پروفیسر شمس الرحمان فاروقی صاحب کا تعارف کرا سکوں، لیکن صرف 2-3 باتیں 2-3 منٹ میں کہہ کر کے اپنی گفتگو میں ختم کروں گا، اس لیے کہ ہمارے مقررین یہاں موجود ہیں جو آپ کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ شمس الرحمان فاروقی صاحب کہ علمی اور ادبی کارناموں کا دائرہ اتنا وسیع ہے اور آپ کی پرسنالٹی اتنی ٹاورنگ ہے کہ ہندوستان، پاکستان، سینٹرل ایشیا، یورپ، امریکہ، بلکہ پوری اردو دنیا میں آپ کسی بھی طرح سے تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ کی کتابیں، آپ کے مضامین، آپ کی تقریریں ہم سب کے لیے ایک سند کا درجہ رکھتی ہیں۔ جو کچھ آپ نے کہہ دیا وہ ایک ڈاکومنٹ بن جاتا ہے، ایک سند بن جاتا ہے۔ آپ بے شمار کتابوں کے مصنف ہیں اور آپ کی تمام کتابوں کو علمی دنیا میں بہت ہی رسپیکٹ کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ لیکن میں صرف 3 کتابوں کا ذکر کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں گا، وہ بھی 3 جملوں میں۔ پہلی کتاب تفہیم غالب،
میں اس کتاب کو پہلا مقام اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ غالب انسٹیٹیوٹ میں اب تک جتنی بھی کتابیں شاہد مہدی صاحب پبلش ہوئی ہیں اس میں سب سے زیادہ جو ایڈیشن آیا ہے وہ اس کتاب کا. اب ہم لوگوں کو یاد بھی نہیں کہ اس کی کتنے ایڈیشن جو ہیں وہ پبلش ہو چکے ہیں. اور اس کتاب کے بارے میں یہاں پہ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ غالبیات کے تعلق سے کسی بھی طرح کا حوالہ، کسی بھی طرح کا ریفرنس مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی بھی طالب علم اس کتاب کو نہ پڑھے، اس کا مطالعہ نہ کرے. دوسری کتاب شعر شورانگیز جو میر تقی میر کی شاعری پر بیسڈ ہے. یہ کتاب بھی میر فہمی میں ایک دستاویز رکھتی ہے. اور تیسری کتاب جو کہ آخری کتاب ہے اس کا میں ریفرنس اس لیے دوں گا کہ کئی چاند تھے سر آسماں جو آپ کا ناول ہے. ابھی کچھ دن پہلے یہاں ایک بہت بڑا پروگرام ہر سال ہوتا ہے ہنس والوں کی طرف سے. اس پروگرام کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں جتنے بھی ہندی کے انٹلیکچوئلس ہیں وہ سب جمع ہوتے ہیں. اور یہ جو غالب انسٹیٹیوٹ کا بڑا آڈیٹوریم یہ فل ہوتا ہے پوری طرح سے. تو پچھلے سال اشوک باجپئی صاحب اس کو پریزائڈ کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے ناول کا جب ذکر آیا تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم ہندوستان کی سبھیتا، ہندوستان کے کلچر، ہندوستان کی سنسکرتی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس ناول کا پڑھنا سب سے زیادہ ضروری ہے. اور اس ناول کے تعلق سے انہوں نے بڑی لمبی چوڑی گفتگو کی تھی. حضرات میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. ہم بے انتہا شکر گزار ہیں فاروقی صاحب کے کہ جو یہاں خود موجود ہیں اپنی تمام تر مصروفیتوں کے باوجود. حالانکہ ہم لوگوں نے یہ خواہش کی تھی کہ سر ہم خود الہ آباد آتے ہیں، اس لیے کہ اس فیلیسیٹیشن سیریمنی کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اس ادیب کو اس کے شہر میں جا کر کے اعزاز دیتے. لیکن انہوں نے کہا نہیں میں خود آؤں گا. یہ ہم سب کے لیے بڑے عمر کی بات ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو مجمع ہے یہ الہ آباد بھی نہیں مل سکے گا بلکہ ہمیں دلی میں ملے گا. ہمیں خوشی ہوگی کہ تم دلی میں، تو آپ یہاں موجود ہیں، ہمیں بے انتہا خوشی ہو رہی ہے. ہم شکر گزار ہیں جناب سید شاہد مہدی صاحب کے. ہم تو انہیں اس ادارے کا ہی ممبر سمجھتے ہیں، اپنا گھر والا سمجھتے ہیں. آپ یہاں موجود ہیں مہمان خصوصی کی حیثیت سے. پروفیسر صدیق الرحمان قدوئی صاحب جن کی سرپرستی میں یہ ادارہ چل رہا ہے، آپ صدارتی فریضے کو انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ پروفیسر عتیق اللہ صاحب، پروفیسر وحاج الدین علوی صاحب، پروفیسر معین الدین جناح بڑے صاحب، پروفیسر احمد محفوظ صاحب، ان تمام حضرات کی تقاریر سے ہم سب مستفید ہوں گے. صدارتی تقریر سے پہلے فیلیسیٹیشن سرمنی ہوگی جس میں ہم شمس الرحمان فاروقی صاحب کی خدمت میں مومنٹو، شال، سپاس نامہ اور غالب انسٹیٹیوٹ کی طرف سے 50,000 کا نذرانہ جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اور ایک کتاب ہے، یہ کتاب بھی بڑی تاریخی نوعیت کی ہے کہ اب تک جتنی بھی یہ استقبالیے ہوئے ہیں فیلیسیٹیشن، وہ اس میں ہم لوگوں کی شرط یہ رہتی تھی کہ کتاب 100 سے 125 پیجز سے زیادہ کی نہ ہونی پائے. لیکن اس میں اتنے مضامین آ گئے اور نہ ہم لوگوں میں ہمت تھی کہ یہ کہہ سکے کہ نہیں اب اسٹاپ کرنا ہے اس کو. تو یہ 250 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے. اور اس کو ہمارے دوست مہزاد رضا صاحب جو ہماری مسلسل غالب انسٹیٹیوٹ میں علمی معاونت کر رہے ہیں، میرا تو نام خواہ کا جڑ گیا ہے چونکہ میں ڈائریکٹر ہوں، سارا کام انہوں نے کیا ہے. تو ان کو بھی آپ مبارکباد دیجیے گا، مہزاد رضا صاحب کو. اور نوشاد کامران صاحب الہ آباد میں، انہوں نے بڑی مدد کی ہے اس کتاب کی ایڈیٹنگ میں. یہ کتاب جو ہے اس کی رسم رونمائی ہوگی اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ کتاب آج آپ کی خدمت میں سبھی حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں یہ کتاب پیش ہو تاکہ ہمارے علم میں اضافہ اور ہم سمجھیں، سوچیں، پڑھیں کہ شمس الرحمان فاروقی صاحب کی شخصیت علمی اعتبار سے کیا ہے. حضرات اب میں بہت ہی ادب کے ساتھ اپنے بڑے بھائی دوست پروفیسر احمد محفوظ صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آپ کی پہلی تقریر ہوگی، اس کے بعد تقاریر کا اور سلسلہ شروع ہوگا. پروفیسر احمد محفوظ صاحب آپ کا شکریہ بعد میں ہم ادا کریں گے. اس پورے پروگرام کو خوبصورت بنانے میں احمد محفوظ صاحب کا بھی بڑا اہم کردار ہے. اس خوبصورت محفل کی صدارت فرما رہے میرے استاد مکرم پروفیسر صدیق الرحمان قدوئی صاحب، محترم سید شاہد مہدی صاحب،
मुकर्रमी जनाब शमसुर्रहमान फ़ारूक़ी साहब, प्रोफेसर अतीक़ुल्लाह साहब, प्रोफेसर वाहिजुद्दीन अलवी साहब, मेरे भाई रज़ा हैदर साहब और यहाँ मौजूद तमाम अहले इल्म, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात। इस मजमे में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनका नाम लिया जाना चाहिए लेकिन उस वक्त की तंगी भी है, तो मैं सबसे पहले तो गालिब इंस्टीट्यूट और इसके तमाम अहदेदारान अरकान को मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसी काबिल क़द्र और ख़ूबसूरत महफ़िल का इनेकाद किया। जैसा कि रज़ा हैदर साहब ने फरमाया, ये सिलसिला कई बरसों से यहाँ कायम है और कई ऐसी हस्तियाँ हैं जिनकी अदबी खिदमात, जिनकी इल्मी और अदबी जो कारनामे हैं, उनके एतराफ़ में यहाँ हर साल तकरीबन हर साल ही ये जलसा मुनक़िद होता है। और अभी जैसा बताया कि उसकी एक रस्म ये भी रही है कि उस अदीब के शहर में जाकर उनको एज़ाज़ पेश करते हैं, तहनीत पेश करते हैं। तो ये जलसा दिल्ली में हो रहा है। ये बात सही है कि इसकी वजह से बहुत से ऐसे लोग, अगर ये इलाहाबाद में होता तो शायद वो लोग इसमें शरीक ना हो पाते। तो इसलिए भी गालिब इंस्टीट्यूट काबिल मुबारकबाद है कि ऐसी उम्दा और ख़ूबसूरत महफ़िल यहाँ मुनक़िद की। हज़रात, रज़ा हैदर साहब ने भी अभी इशारा किया और यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, मैं समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा बेहतर तौर पर वो इस बात को जानते हैं, समझते हैं और महसूस करते हैं कि ये महफ़िल फ़ारूक़ी साहब के एज़ाज़ में, उनकी तहनीत में यहाँ जो बरपा है, फ़ारूक़ी साहब के बारे में गुफ्तगू करना और उनकी मौजूदगी में गुफ्तगू करना और फिर मुझ जैसे कम इल्म का गुफ्तगू करना, ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे सूरज को चिराग दिखाना या बिल्कुल यानी नामुमकिनात में। लेकिन ज़ाहिर है कि रज़ा हैदर साहब की मोहब्बत और उनका हुक्म भी था और मैं बहरहाल इसे अपने लिए एज़ाज़ समझता हूँ कि मैं चंद बातें यहाँ बयान करूँगा, अर्ज़ करूँगा। अब बात वही है कि ऐसी महफ़िल में यह तो मुमकिन नहीं है कि किसी अदीब या किसी बड़ी हस्ती या इल्मी हस्ती के तमाम पहलुओं का अहाता किया जाए और मैं बहरहाल उस काबिल भी नहीं हूँ। लेकिन एक दो बातें जो मैं समझता हूँ, एक तो ये कि इसका भी मैं एतराफ़ करूँ और ये मैं अपने लिए बहुत खुशबख्ती समझता हूँ कि फ़ारूक़ी साहब के साथ तकरीबन 28-29 साल का अरसा हो गया है। यानी फ़ारूक़ी साहब के साथ रहने का, उठने बैठने का, उनसे फैज़ हासिल करने का, उनके सामने ज़ानुए तलम्मुज़ तह करने का और बहुत कुछ हासिल करने के मौक़े मुझे हासिल मैसर आए हैं। और ये फ़ारूक़ी साहब की बड़ी करम फरमाई है कि वो मुझे बहुत अज़ीज़ रखते हैं। ये तो मेरी शायद ये ज़र्फ़ की बात है, जितना मुझे हासिल करना चाहिए शायद उतना मैं हासिल नहीं कर सका हूँ। उसका जितना कुछ आप लोग तवक्को करते होंगे उसका शायद उश्र अशीर भी हासिल नहीं कर सकूँगा। लेकिन इस बात का एतराफ़ मैं ज़रूर करूँगा कि फ़ारूक़ी साहब की क़ुर्बत और उस क़ुर्बत के नतीजे में जो सही मानी में, हकीकी मानी में इल्म व अदब के बारे में सोचने समझने, उसके निकात, उसकी बारीकियों को, उसकी तारीख़ को, यदि बहुत सी ऐसी बातें मैं तो बयान भी नहीं कर सकता कि जो किताबें, शायद मैं बहुत सी किताबें पढ़ता तब भी शायद वो बातें मुझे हासिल ना होती या समझ ना पाता, जो बातें फ़ारूक़ी साहब के साथ बैठ करके, उनसे गुफ्तगू करके, उनकी बातों को सुन करके मैंने हासिल की है। और मैंने ही क्या, मैं समझता हूँ कि हमारी नस्ल और हमसे जो सीनियर लोग हैं उसमें भी बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने इस बात का खुलेआम इजहार किया है कि फ़ारूक़ी साहब से उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है। और फ़ारूक़ी साहब इस मानी में भी हमारे इस दौर यानी जदीद दौर के उन चंद लोगों में हैं कि जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि जिन्होंने सही मानी में, हकीकी मानी में पूरी नस्ल की तरबियत की है, पूरी नस्ल तैयार की है, पूरी नस्ल की आबियारी की है, उनकी इल्मी तरबियत की है।
ظاہر ہے کہ پورا ہمارے یہاں سلسلہ ہے پوری ادبی دنیا کا، اردو دنیا کا، ایک سے ایک لوگ ہوئے ہیں اور ہر شخصیت کی اپنی اپنی اہمیت ہے، ان کے کارنامے ہیں، ان کی خدمات ہیں. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل درست ہے اور میں اسے کہنا مناسب سمجھتا ہوں، بجا سمجھتا ہوں کہ فاروقی صاحب کی شخصیت، اب ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے کوئی شخص جو ہے وہ بحیثیت شاعر، بہت بڑا شاعر، جدید زمانے میں بڑے بڑے شاعر ہمارے یہاں ہوئے ہیں جن پر ہم فخر کرتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ شاعری کے میدان میں بھائی انہوں نے غیر معمولی کارنامہ انجام دیا تو ان کی ایک حیثیت بن گئی. اسی طرح سے فکشن کے میدان میں بہت کئی بڑے نام ہیں، تو معلوم ہوا کہ فکشن کے میدان میں ان کی غیر معمولی حیثیت قائم ہو گئی، بن گئی. اسی طرح تنقید کے میدان میں ہم سب جانتے ہیں کہ حال ہی کے بعد سے آپ لے لیجئے 20ویں صدی میں ہی تو بہت سے نام ہیں، یعنی شروع کے لوگوں میں سرور صاحب ہیں، کلیم الدین احمد ہیں، اور پھر احتشام صاحب ہیں، مجنو گورکھپوری ہیں، یعنی ایک پوری انجمن ہے. تو ان سب لوگوں کی اپنی اپنی جگہ بڑی خدمات ہیں. لیکن ایسا بہت کم دیکھنے، مجھے تو ابھی بلکہ وہاں صاحب بات ہو رہی تھی، وہاں صاحب یہ بات کہہ رہے تھے کہ جو حقیقی معنی میں ملٹی ڈائمینشنل شخصیت ہوتی ہے، مختلف الجہات شخصیت ہوتی ہے، اور اس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ بھئی اہم ایک مین ایک خاص جہت ہے، اس میں تو بہت کارنامہ، بہت اہم کارنامہ ہے، لیکن اور جہتوں میں یہ ہے کہ ضمنی طور پر تھوڑا بہت، مثلا احتشام صاحب اتنے بڑے نقاد تھے، انہوں نے شاعری بھی کی، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے خود سرور صاحب نے بہت شاعری کی، کئی مجموعے ان کے، لیکن سرور صاحب کی شاعری والی حیثیت جو ہے وہ ظاہر مستحکم اور قائم اس طرح نہیں ہوئی. فاروقی صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ اب آپ سوچئے کہ اب سب سے بڑی جو ان کی حیثیت ہے وہ تو تنقید ہے، تنقیدی نقاد کی، لیکن اس کے ساتھ دوسری جو حیثیتیں ہیں وہ بھی ان کے بارے میں بھی اگر بہت غور کر کے فیصلہ کیا جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ شاعر والی شخصیت کو بہت نیچے آپ نہیں رکھ سکتے، اس کے پیرالل ہی رکھنا پڑے گا. فکشن کا معاملہ یہ ہے کہ ادھر چند دنوں میں، چند برسوں میں آپ نے دیکھا ہے، سب آپ واقف ہیں کہ افسانے اور پھر اس کے بعد غیر معمولی بالکل محتم بالشان ناول اس کی تخلیق، تو معلوم ہوا کہ فکشن کے میدان میں بھی. پھر اس کے بعد اچھا یہ سب ہوا ہے، ہمارے یہاں بہت سے رسالے بھی نکالے ہیں تنقید نگاروں نے، لیکن فاروقی صاحب نے جو رسالہ نکالا شب خون، آپ سوچئے کہ شب خون کی جو تاریخ ہے، شب خون کی جو حیثیت ہے، اور اردو کی ادبی صحافت کی دنیا میں شب خون کا جو مقام ہے، شب خون نے جو پوری نسل جو تیار کی اور اس سے پوری ذہن سازی کی، ادب کے بارے میں، تنقید کے بارے میں، نئے رجحانات کے بارے میں، جس طرح کی تحریریں اس میں شائع کی فاروقی صاحب نے، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ بحیثیت گویا ادبی صحافی، تو وہاں بھی یہ ہے کہ وہ مقام جو ہے وہ اتنی بلندی پہ ہے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس کو تنقید کے بہت نیچے آپ رکھ نہیں سکتے. ترجمے کے میدان میں آ جائیے، تراجم اتنے کیے ہیں، خود شعریات کے نام سے جو ارسطو کی جو بنیادی کتاب ہے پوئٹکس، اس کا ترجمہ، اس کے کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی جہتیں ہوں، پھر اتنی جہتوں کے ساتھ اس میں یہ ہے کہ ہر میدان میں فاروق، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے وہ جھوٹا کرنے کے لیے کچھ یہ بھی کر لیا، کچھ شاعری بھی کر لی، کچھ یہ بھی فکشن بھی لکھ لیا. یہاں عالم یہ ہے کہ جس میدان میں بھی فاروقی صاحب کی تحریروں کو، تخلیقات کو، ان کی تحریروں کو دیکھیے تو وہاں یہ ہے کہ بالکل غیر معمولی صورت نظر آتی یا بالکل امتیازی صورت نظر آتی ہے. تو فاروقی صاحب کے بارے میں ظاہر ہے کہ میں جو بھی تھوڑا بہت پڑھا ہے وہ یہی کچھ سمجھ میں آیا. میں بہرحال بہت شکر گزار ہوں رضا حیدر صاحب کا اور آپ تمام حضرات کا کہ مجھ ناچیز کو موقع دیا. بہت شکریہ. شکریہ پروفیسر احمد محفوظ صاحب. ہمارے دوسرے مقرر ہیں پروفیسر معین الدین جناح بڑے صاحب. میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. پروفیسر معین الدین جناح بڑے صاحب، جواہر لال نہرو یونیورسٹی. جناب صدر محترم صدیق الرحمان قدوائی صاحب، محترم شمس الرحمان فاروقی صاحب، محترم شاہد مہدی صاحب، عتیق اللہ صاحب، وحج الدین علوی صاحب،
خواتین و حضرات، میر کا ایک شعر، غالباً میری کا شعر مجھے یاد آتا ہے، بلبلو اپنی نوا فیض ہے ان آنکھوں کا، سیکھنے جن سے ہم انداز سخن جاتے ہیں۔ فاروقی صاحب سے ہم نے جو کچھ سیکھا ہے، اب وہی انہی کے سامنے ہم عرض کیے دیتے ہیں۔ یہ انداز سخن آپ ہی کی دین ہے۔ میرے نزدیک فاروقی صاحب کی حیثیت ایک لائٹ ہاؤس کی ہے، مینار نور۔ میرے نزدیک فاروقی صاحب کی حیثیت ایک لائٹ ہاؤس کی ہے، مینار نور کی سی ہے۔ آج فاروقی صاحب کا اعتراف جس طرح بھی ہو رہا ہے، ہم سب آج جس طرح ان سے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، آج سے 20-25 برس کے بعد اگر میں سوچوں اور دیکھوں کہ فاروقی صاحب کہاں ہوں گے اور کیا ہوگا، میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، آج سے 20-25 برس کے بعد جب اردو ادب کی تاریخ لکھی جائے گی تو میں بڑی انکساری کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ فاروقی صاحب تنہا ہوں گے، ان کے ساتھ کسی اور کا نام نہیں لیا جا سکے گا۔ باقی تمام حضرات، اور یہ میں محبت میں عقیدت میں نہیں کر رہا ہوں، مجھے ان سے بڑی عقیدت ہے، بڑی شفقت فرماتے ہیں مجھ سے، اور میں بیان نہیں کر سکتا ان کی عنایتیں کیا ہیں، لیکن ان تمام باتوں کا میری اس گفتگو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک میدان ہے تحقیق کا، ایک میدان ہے تنقید کا، ایک میدان ہے تخلیق کا۔ ہمارے یہاں ان تینوں میدانوں میں بلند قامت شخصیتیں پیدا ہوئیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایسی کوئی شخصیت نہیں جس نے ان تینوں میدانوں میں وہ کارۂ نمایاں انجام دیے ہوں جو باقی کسی نے انجام دیے ہوں، جن کا اختصاص تحقیق ہے یا جن کا اختصاص تنقید ہے یا جن کا اختصاص تخلیق ہے۔ انہوں نے اس مرتبے اور اس پائے کی چیز نہیں ہم کو دی ان تینوں میدانوں میں جس پائے کی چیز ہمیں فاروقی صاحب سے ملی ہے۔ اس لیے وہ اردو ادب کی تاریخ میں مینار نور کی حیثیت سے اکیلے اور الگ کھڑے ہوں گے۔ بات تنقیدی کی لیجیے، تنقید کے دو پہلو ہیں۔ یہ ہم نے فاروقی صاحب سے سیکھا ہے کہ فاروقی صاحب کے الفاظ میں شعر بنا کیسے، وہ فن پارہ خلق ہو رہا ہے تو اس کے خلق ہونے کے کون سے حربے ہیں، وہ کون سا کچا مال ہے، را مٹیریل ہے، جس سے کیسے ترکیب پا رہے ہیں اجزائے ترکیبی کہ فن پارہ خلق ہوا۔ یہ اس کی انٹولوجی ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس انٹولوجی کو پکڑنا بھی تنقید کا کام ہے، اور دوسری یہ کہ اب وہ فن پارہ، اس کی تفہیم، اس کی تعبیر، اس کی توجیہ، اس کا معاشرے کے ساتھ رشتہ، یہ دوسرا پہلو ہے۔ ہمارے یہاں ان دونوں پہلوؤں پر یکساں قدرت کا مظاہرہ اگر کسی نے کیا ہے تو وہ فاروقی صاحب ہیں۔ اب مجھے لگتا ہے کہ اور بہت کچھ کہنے کو جی چاہتا ہے، ایسا ہجوم ہے کہ میں سنبھال نہیں پا رہا ہوں اپنے آپ کو۔ میں ممنون ہوں غالب انسٹیٹیوٹ کا محترم سید الرحمن کدوایی صاحب، ہمارے رضا حیدر صاحب اور پورے ان کی مجلس عاملہ کا کہ انہوں نے یہ جلسہ منعقد کیا، اور تمام حاضرین کا ممنون ہوں کہ میری اس گفتگو کو آپ نے بڑے اطمینان اور سکون سے سنا۔ بہت بہت شکریہ۔ شکریہ معین الدین جناح بڑے صاحب۔ اب میں پروفیسر وحاج الدین علوی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ پروفیسر وحاج الدین علوی صاحب۔ صاحب سعد استاد محترم پروفیسر صدیق الرحمن کدوایی صاحب، پروفیسر شمس الرحمن فاروقی صاحب،
मोहतरम मकाम शाहिद मेहंदी साहब, रज़ा हैदर साहब, जीना बड़े साहब, भाई खालिद अलवी साहब, उस्ताद फारसीदां, फारसी के चश्म चराग कासमी साहब, खालिद महमूद साहब, दीगर हजरात व ख़वातीन, बातें इतनी हो चुकी हैं इसलिए कि इल्म की जिस नहज पे फारूकी साहब हैं वहाँ पहुँचना तो मुश्किल है, लेकिन हमारे अज़ीज़ मोहतरम अहमद महफूज साहब और भाई मोइनुद्दीन जीना बड़े साहब ने जो बातें की हैं बरहक, और उनमें ये लोग और इजाफा कर सकते थे, लेकिन वक्त की तंगी की वजह से इन्होंने ये काम नहीं किया। मैं अभी रास्ते में अहमद महफूज से मेरी गुफ्तगू हो रही थी कि हमने खुसरो से लेकर अब तक के जो निगाह डाली, तो खुसरो तो वही शख्स है जो हर फन में और हर सिन्फ में उसके यहाँ शायरी भी मौजूद है, नस्र भी मौजूद है, तारीख़ भी मौजूद है, तहज़ीब भी मौजूद है। और कासमी साहब बेहतर जानते हैं कि एजाज़ खुसरवी जो है उसमें क्या क्या कुछ उसने बयान किया है। उसके बाद बग़ैर किसी तकाबुल के मेरी समझ में आया कि फारूकी साहब वो शख्सियत हैं जिनके यहाँ नस्र भी है, नज़्म भी है, तनकीद भी है और तहज़ीबी मामलात भी हैं। बेहद शुक्रिया आप हजरात का, और बिलखुसूस हमारे डायरेक्टर रज़ा हैदर साहब का कि ऐसे मजमे में जहाँ ये यादगार रहेगा कि ऐसे लोगों के बीच में हम भी मौजूद थे, ये यादगार लम्हा होता है। हमने खुद नविश्त पे काम किया है तो उन अशख़ास ने ऐसे मजमों का बिलखुसूस ज़िक्र किया है कि उस मजमे में हम भी थे। शाहिद मेहंदी साहब मौजूद हैं, फारूकी साहब मौजूद हैं, सदीक़ुर रहमान क़िदवाई साहब मौजूद हैं, अतीक़ुल्लाह साहब मौजूद हैं, और सफ़े सामईन में भी वो लोग हैं जिनको यहाँ होना चाहिए था। ये तो हुस्न इत्तेफाक है कि हम यहाँ हैं और वो वहाँ बैठे हैं। इन अल्फाज के साथ आप सब हजरात का बेहद शुक्रिया। शुक्रिया प्रोफेसर वहाजुद्दीन अलवी साहब। हजरात, शाहिद मेहंदी साहब मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद हैं। उससे पहले जो तकारीर का सिलसिला है उसकी इसमें आखिरी तकरीर प्रोफेसर अतीक़ुल्लाह साहब की है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि सर आप तशरीफ़ लाएँ और हमें अपनी तकरीर से मुस्तफ़ीद करें। प्रोफेसर अतीक़ुल्लाह साहब। जनाब सदर उस्तादुल असातिज़ा जनाब फारूकी साहब, उस्ताद हमा वक्त जनाब शाहिद मेहंदी साहब, अलवी साहब, जनाब जीना बड़े साहब, अहमद महफूज साहब, रज़ा हैदर, कासमी साहब और तमाम हज़रात दानिशवरान हाजिर और मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अभी आपके सामने जिन हज़रात ने इज़हार ख़याल किया था उन्होंने अपनी दुश्वारियों का भी इज़हार किया। यानी फ़ारूकी शनासी के सिलसिले में क्या दुश्वारियाँ वाक़ई हो सकती हैं, और फिर फ़ारूकी साहब की मौजूदगी में फ़ारूकी शनासी में क्या दिक्कतें पेश आ सकती हैं। ये दोनों सूरतें। सबसे पहले तो मैं क़िदवाई साहब और रज़ा हैदर साहब और गालिब इंस्टीट्यूट के मेंबरान वगैरह को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने इतने खूबसूरत जलसे का एहतमाम किया। फ़ारूकी साहब को याद नहीं किया
بلکہ یہ فاروقی صاحب نے غالب انسٹیٹیوٹ کو یہ اعزاز فراہم کیا ہے یہاں تشریف لا کر. اور انہوں نے یعنی میں اب اس کیا عرض کروں کہ فاروقی صاحب سے میں تقریباً 62-63 سال غالباً کوئی آپ میں سے نہیں ہے کہ جس نے فاروقی صاحب کو سب سے پہلے 62-63 برس پہلے یعنی شبخون سے بھی پہلے پڑھا ہے اور یاد رکھا ہے. اور شاید فاروقی صاحب کو بھی یاد نہیں ہو کہ جب ادیب میں آپ کا پہلا مضمون غالب کے استعاروں پر آیا تھا اس مضمون کی میں نے کٹنگ رکھی تھی اپنے طالب علمی کے زمانے میں اور اس سے تبرک کی طرح بہت عرصے تک محفوظ رکھا تھا. احمد محفوظ صاحب بہت محفوظ رکھا تھا. میں اسے پڑھتا تھا اور جب لفظ و معنی سامنے آئی اس میں دیکھا تو مضمون نہیں تو مجھے افسوس اور قلق کا احساس بھی ہوا کہ اتنا اچھا مضمون اور وہ مضمون اس میں شامل نہیں ہے. ظاہر ہے بہت بڑا وقت گزر چکا تھا, بڑی تصورات کے اعتبار سے بڑی تبدیلیاں عمل میں آ چکی تھیں, وقت میں بڑی تبدیلیاں آ چکی تھیں. اس لحاظ سے چونکہ فاروقی صاحب کا میں مسلسل صحیح معنوں میں ایمانداری کے ساتھ قاری رہا ہوں آخر تک ابھی تک, اور فاروقی صاحب بخوبی واقف ہے اس بات سے, تو میرے لیے تو بہت مشکل تھا ہے یہ مرحلہ اور آسان بھی ہے. میں اسے مشکل صرف مشکل نہیں کہتا بس آسان بھی ہے, کیونکہ فاروقی صاحب کو نہ صرف پڑھا ہے, ہم نے پوری طرح ان کو انگیز کرنے کی کوشش کی ہے. وہ ایک نسل نہیں کہ ہم موجودہ نسل کی بات کریں اور ذہن سازی کی بات کریں, کئی نسلیں گزر چکی ہیں, کئی نسلوں پر محیط ہے ان کا نقش, اور کس طرح انہوں نے ایک منظم طریقے سے, میں یہ نہیں کہتا کہ ایبرپٹلی, منظم طریقے سے کہ جہاں جہاں اسپیس موجود نظر آئی, جہاں جہاں اسپیس تھا, تاریخ میں جہاں اسپیس تھا, تنقید میں جہاں اسپیس تھا, جہاں خلا تھا, وہاں اس کی بھرائی کرنا چاہیے. کہ نہیں صاحب مجھے بھی اب تو کچھ اب کہوں گا, میں عرض کروں گا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی, مبارکباد دیتا ہوں, میں دعا گو ہوں کہ وہ ان کی سرپرستی, ان کا سایہ ہمارے سروں پر شاید قائم رہے. بہرحال یہ کہ بہت میں مبارکباد دیتا ہوں غالب انسٹیٹیوٹ کو, فاروقی صاحب کے لیے دعا گو ہوں. مجھے بہت, میں رضا حیدر صاحب اور قدوائی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یاد کیا, اور آپ تمام صحابین کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے اطمینان کے ساتھ میرے ان معروضات کو سنا. شکریہ. بہت بہت شکریہ پروفیسر عتیق اللہ صاحب. اب ہمارے مہمان خصوصی جناب سید شاہد مہدی صاحب, سابق وائس چانسلر جامعہ ملیہ اسلامیہ, میں آپ سے گزارش کروں گا سر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب سید شاہد مہدی صاحب. محترم گلزار ریلوی صاحب اور شنشین پہ بیٹھے ہوئے حضرات, محترم فاروقی صاحب, بہت کچھ کہا جا چکا. اس پہ مجھے ایک مصرع یاد آ رہا ہے, سفینہ چاہیے اس بحر بیکراں کے لیے. میرا خیال ہے اردو ادب کی تاریخ میں اتنا آؤٹ پٹ اور اتنا متنوع میری کم علمی میں کوئی نہیں ہے جتنا شمس الرحمان فاروقی صاحب ہیں. تو ان کو دیکھ کے مجھے فراق صاحب بھی یاد آ رہے ہیں, اور اب تو اسی شہر کے واسی ہو گئے ہیں کہ آنے والے نسلیں تم پہ فخر کریں گی کہ تم نے فراق کو دیکھا تھا. تو واقعی ہم سب میرا خیال ہے فخر کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم فاروقی صاحب کے ہم اثر تھے. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان سب میں
फारूकी साहब को सबसे ज़्यादा दिनों से मैं जानता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ 1947 की। कैसे जानते हैं? हमारे बंगले मुत्तसिल थे गोरखपुर में। मैं 5वीं क्लास में था, फारूकी साहब सीनियर थे मुझसे, बराबर में रहते थे। वो ज़माना कुछ और था, पड़ोस का मतलब पड़ोस होता है, बेतकल्लुफ़ आप जा सकते हैं घर में। फारूकी साहब की वालदा मुझे बहुत प्यार करती थी। इन्हीं की रवायत है, मैं नहीं जानता कि एक बेटे का नाम मेरे नाम पर रखा उन्होंने। तो फारूकी साहब को देख के मुझे वो सारे ज़माने याद आ जाते हैं। अब वो ज़माना था क्या फारूकी साहब के लिए? मेरा ख्याल है हाई स्कूल था। मेरे बड़े भाई के क्लास फेलो शायद थे। अब ये देखिए, भरा पूरा ख़ानदान माशाल्लाह। फारूकी साहब उस ज़माने में एक कलमी माहनामा निकालते थे, याद है आपको? तो ये जो कलम से रिश्ता उनका है, मेरा ख्याल शायद वो लेके पैदा हुए थे इसको। अब किसे पता था कि, और उस ज़माने में मैं समझता हूँ कि मेरा ख्याल है स्पोर्ट्स में शायद ही कभी दिलचस्पी ली होगी, मैं नहीं जानता, आपने ली हो शायद। मगर उस ज़माने में भी इतना पढ़ते थे ये कि मेरा ख्याल है उसका असर जो है उनकी आंखों पे पड़ा उस वक्त। तो ये यादें जो हैं फारूकी साहब की मुझे बहुत 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 दूर ले जाती हैं, जिसको हमें समझना पड़ेगा। और उसके लिए एक थोड़ी सी हश्त पहल या वाइड एंगल से देखना पड़ेगा उनके कामों को। शुक्रिया बहुत बहुत। हज़रात, तकारीर का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। अब वो जो रस्म सिपासनामा, मोमेंटो, शाल और बुक रिलीज़ होगी, सबसे पहले मैं जनाब सदर की इजाज़त से एक सिपासनामा पढ़ दूँ। बखिदमत जनाब प्रोफेसर शमसुर रहमान फ़ारूकी साहब, गालिब इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के लिए आज का ये पुरमसरत मौका बाइस सआदत व इफ्तिखार है कि उसकी दावत पर उर्दू ज़बान व अदब की बुलंद पाया शख्सियत जनाब प्रोफेसर शमसुर रहमान फ़ारूकी की गैर मामूली इल्मी व अदबी खिदमात के इतराफ़ में उन्हें तहनीत पेश करने के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं। मोहतरम फ़ारूकी साहब, आपने उर्दू ज़बान व अदब बिलखुसूस जदीद उर्दू तनक़ीद के मैदान में जो कारहाए नुमायाँ अंजाम दिए हैं, एक दुनिया उसकी मोतरिफ़ है और हम भी दिल की गहराइयों से इसका एतराफ़ करते हैं। मोहतरम हज़रात, फ़ारूकी साहब की शख्सियत के ताल्लुक़ से ये बात ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र है कि उन्होंने हुकूमत हिंद के आला इंतज़ामी ओहदों पर फायज़ रहते हुए उर्दू ज़बान व अदब के मैदान में जो इल्मी कारनामे अंजाम दिए हैं, उसकी मिसाल कम देखने में आती है। फ़ारूकी साहब की शख्सियत किसी के लिए तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन यहाँ इस बात का ज़िक्र कर देना नामुनासिब न होगा कि वो ज़िला आज़मगढ़, मौजूदा ज़िला मऊ के एक पुरवकार एक बावकार इल्मी खानवादे में सन 1935 में पैदा हुए। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 1955 में अंग्रेज़ी में एमए किया और 1958 में इंडियन सिविल सर्विस में मुंतखब होकर इंडियन पोस्टल सर्विस के महकमे से वाबस्ता हो गए। आप 1994 में मुलाजमत से वजीफ़ा याब हुए। फ़ारूकी साहब की इल्मी व अदबी शख्सियत के बहुत से जिहाद हैं और हर जिहाद के लिहाज से उनकी शख्सियत बहुत नुमाया नज़र आती है। फ़ारूकी साहब की शख्सियत का सबसे नुमाया पहलू उनकी तनक़ीद निगारी है, लेकिन शायरी, फ़िक्शन, तारीख़ ज़बान उर्दू
ترجمہ نگاری، عروض و بلاغت و بیان اور لغت نویسی وغیرہ ایسے میدان ہیں جن میں ان کی علمی اور تخلیقی نگارشات کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ان میدانوں میں بھی انہوں نے ایسے کام انجام دیے ہیں جن کے حوالے کے بغیر کوئی بھی علمی بحث مکمل نہیں سمجھی جاتی۔ اردو کی ادبی صحافت کے میدان میں ماہنامہ شب خون کے نام سے کون واقف نہ ہوگا۔ جدیدیت کے رجحان کو فروغ دینے اور اردو کی ادبی دنیا میں نئی نسل کی آبیاری کرنے میں اس رسالے نے تقریباً نصف صدی تک جو غیر معمولی کردار ادا کیا، اس کا سہرا فاروقی صاحب کے سر ہے۔ 20ویں صدی کی چھٹی اور 7ویں دہائی کے دوران جو نقاد دنیا ادب میں منظر عام پر آئے، ان میں فاروقی صاحب ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی تنقید کا سب سے اہم اور امتیازی پہلو یہ ہے کہ انہوں نے اردو میں حقیقی معنی میں نظریاتی تنقید کو باقاعدہ طور پر فروغ دینے کا کام کیا۔ انہوں نے نظریاتی تنقید کے میدان میں زیادہ تر ایسے مباحث اور سوالات قائم کیے جن پر اس سے پہلے گفتگو نہیں ہوئی تھی یا جنہیں قابل ذکر نہیں سمجھا گیا تھا۔ یہی سبب ہے کہ اس زمانے میں ہی اردو کے نہایت بلند پایہ نقاد محمد حسن عسکری نے فاروقی صاحب کو ایک خط میں لکھا کہ لوگ اب آپ کا نام حال ہی کے ساتھ لینے لگے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ کلیم الدین احمد نے اپنی مایہ ناز کتاب اردو تنقید پر ایک نظر میں فاروقی صاحب کی تنقید پر ایک مکمل باب قائم کیا ہے۔ فاروقی صاحب کے تنقیدی کارناموں میں ان کی 4 جلدوں پر مشتمل محتم بالشان کتاب شیر شور انگیز کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، جس پر انہیں 1996 میں ملک کے اہم ترین ادبی ایوارڈ سرستی سمان سے نوازا گیا۔ یہ کتاب بنیادی طور پر اردو کے سب سے بڑے شاعر میر تقی میر کی شرح پر مشتمل ہے، لیکن اسی کے ساتھ فاروقی صاحب نے اس کے مفصل دیباچوں میں کلاسیکی غزل کی شعریات اور ہند ایرانی ادبی تہذیب کے مختلف پہلوؤں پر جو بصیرت افروز بحث کی ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ شیر شور انگیز اور اس کے بعد اردو داستان کی شعریات کی تفہیم و تعبیر اور پھر ناول کئی چاند تھے سر آسمان فاروقی صاحب کے ایسے تنقیدی اور تخلیقی نقوش ہیں جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے علمی و تنقیدی مشن کا محور مشرقی ادبی تہذیب کی بازیافت ہے۔ وہ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے قدیم ادبی سرمایہ کو نہایت بیش قیمت ورثہ سمجھ کر اس سے رشتہ قائم کرنا چاہیے۔ محترم فاروقی صاحب، غالب انسٹیٹیوٹ کے تمام ٹرسٹیز اور جملہ اراکین آپ کے علمی اور ادبی کارناموں پر ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ آپ صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے علمی کاموں میں اسی طرح سرگرم رہیں۔ بہت بہت اب ہم چاہیں گے کہ شمس الرحمان فاروقی صاحب بھی آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اس کے بعد صدارتی گفتگو۔ جناب صدر، عزیز دوست اور بزرگ ساتھی صدیق الرحمان کروائی، مہمان خصوصی سید شاہد مہدی چھوٹے بھائی، عزیز دوست والدین علی صدیق اللہ، رضا حیدر، اور سامنے پہلی صف تقریباً سب کے سب ان لوگوں کے جن کا نام لینا ضروری ہے۔ میں کن کن کے نام لوں؟ سب سے زیادہ ضروری تو خیر گلزار صاحب کا نام ہے، تو وہ ضرور میں ذکر کیے دیتا ہوں۔ گلزار دہلوی صاحب تشریف لائیں، اور تمام جو اپنے ساتھی و دوست یہاں موجود ہیں، خواتین و حضرات۔ ظاہر ہے کہ دیر بہت ہو گئی ہے، کچھ لوگوں کو کھانا وانا بھی کھانا ہوگا، تو میں صرف یہی عرض کر سکتا ہوں کہ سب سے پہلی جو بات ہے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں غالب انسٹیٹیوٹ کا، ان کے ٹرسٹی لوگوں کا، صدیق الرحمان کروائی صاحب کا، ڈاکٹر رضا حیدر کا، اور تمام دوستوں کا جنہوں نے اس ناچیز کو یہ وقار بخشا۔ اور جس قدر اردو والوں کا طریقہ جیسا ہے کہ آپ لوگوں نے بے حد
مبالغے سے کام لیا اور میری 27 میں، اور میں یہ سوچتا رہا کہ میرے مرنے بعد آپ لوگ کیا کہیے گا، ابھی تو آپ نے اتنا کہہ دیا ہے تو کوئی رہا کیا ہے، تو اچھا یہ کہ میں مر جاؤں تاکہ آپ لوگوں کو دوبارہ کچھ اور نہ کہنا پڑے۔ بہت ایک طرح سے واقعی یہ موقع ایسا ہے جو انسان دل کو بالکل پگھلا دیتا ہے۔ میں تو ہرگز اس طرح کے کلمات کا مستحق نہیں، اعزاز کا مستحق نہیں۔ میں نے ہمیشہ اپنے کو اردو زبان کا، اردو ادب کا ایک بہت ہی ادنا خادم، پہلے طالب علم اور پھر خادم سمجھا، اور میں نہیں سمجھتا کہ اب اگر مان لیجیے کہ میرے ادبی تہذیب میں، میرے ماحول میں کچھ چیزیں نہیں تھیں اور میں نے انہیں لانے کی کوشش کی تو یہ کوئی بہت بڑا ایسے کارنامہ کہا جائے گا۔ اور بس یہ ہے کہ میں جس چیز کی طرف میں زیادہ آپ سب کی توجہ منتخب کراتا رہا ہوں اور کرنے کو کوشش کرتا رہا ہوں کہ آپ کی توجہ منتخب رہے، وہ یہ کہ سوال پوچھیں کہ جو کہا جا رہا ہے، جو لکھا گیا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دلیل ہے کہ نہیں، کوئی اس کے لیے کوئی، یا صرف ہمارا بیان ہے۔ مثلا یہ کہ اب ظاہر ہے جب نام لیے گئے ان لوگوں کے جن کی خبریں اللہ تعالیٰ منور کرے اور کرے گا، یقیناً کر رہا ہوگا ابھی بھی، اور خبریں منور ہوں گی اور مؤثر ہوں گی، لیکن ان لوگوں نے جو سوال قائم کیے اردو ادب پہ، تو یہ کہہ کے شروع کیا کہ یہاں کچھ ہے نہیں، بالکل نہ تو شاعری ہے، اور خیر اور چیزیں چھوڑی دیجیے، لیکن شاعری بھی نہیں ہے، جو کہ نہایت ہی بچکانہ قسم کا معاملہ ہے۔ علمی چیزیں اگر چھوڑ دیے، پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں، اردو والے کیا جانے بیچارے۔ محمد آزاد مرحوم نے لکھا کہ اپنی زبان کا حال دیکھو کہ اقوام کی زبانوں میں، اقوام عالم کی زبانوں میں یہ پا انداز پر پڑی ہوئی ہے، جس کو آپ فٹ میٹ کہتے ہیں، وہاں پڑی ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے ایک ہم لوگوں میں یہ بات جڑ پکڑ گئی، اور جب میں بہت چھوٹا تھا اور یہ کتاب میں سوچا کہ پڑھوں، میں اس کا بڑا شہرہ ہے، سمجھ میں کیا آتی، لیکن تب سے میں نے دیکھا کہ اس کتاب کا، اور ایسی ایک دو کتابیں بنیادی اور بھی، جیسے کہ مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب، ان کا بہت شہرہ ہے اور بڑی ان کی عزت و بڑا ان کا وقار ہے۔ جو بیان ان میں دیے گئے ہیں ان پر کسی نے کبھی پوچھا نہیں کہ یہ بیان درست ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ جیسے کہ غالب، ظاہر بات ہے کہ غالب کو غالب بنانے میں حالی کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن یادگار غالب میں شروع ہوئی میں وہ قصہ نپٹا دیتے ہیں کہ اب اس طرح کی شاعری واری تو ہوئی نہیں ہے، جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ اور ہر چند کی غالب میں اور کوئی بس تھا بھی نہیں شاعری کے علاوہ، ارے اللہ بندے اور بس کیا ہوگا، اتنا بڑا شاعر ہے اس سے، اور تم اس سے کیا جانتے ہو، اس سے گھر لوگو تم اس کا، لیکن یہ کہ پہلے سمے پہ لکھ دیا، ہم لوگ اس کو پی گئے، ہاں صحیح کہا نہیں۔ اور کوئی شاعری اپنی جگہ پہ کوئی ایسا وصف نہیں کہ اس کے بارے میں کوئی لکھے کوئی، لیکن چونکہ یہ شاعری اب مٹ چکی ہے، یہ مٹنے ہی والی ہے، یہ مٹنے کے قابل ہے، لہذا لاؤ میں تھوڑا ذکر اس کا کر دیتا ہوں۔ تو یہ جو ہمارے محسنین ہیں، انہوں نے شروع سے ہم کو احساس کمتری میں مبتلا کیا، اور ہم لوگوں کو چونکہ پرانے مشرقی لوگ ہیں، لہذا یہ سکھایا گیا کہ جو استاد نے کہا ہے، جو کتاب میں لکھا ہے وہ صحیح ہے، لہذا ہم لوگوں نے کبھی پوچھا نہیں کہ صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے۔ میں نے بلکہ کلیم الدین صاحب کے بارے میں یہ لکھا جو سن کے آپ شاید اور دلچسپی ہو، میں نے لکھا کہ کلیم الدین صاحب بہت بڑے بت شکن ہیں، اور بہت انہوں نے مغربی معیار مقرر کر کے ہم لوگوں کے بڑی انہوں نے لانتان کیے۔ دراصل وہ صرف مشرقی آدمی ہیں، استادوں کے یہاں جو پڑھ کے آئے تھے وہی انہوں نے یہاں بیان کر دیا، انہوں نے پوچھا نہیں کہ یہ اور جگہ کے لیے ہے بھی کہ نہیں ہے نسخہ، یہ نسخہ تو زکام کا ہے، مرض بیچارے کو ہے وہ تو کچھ اور مرض، اس کو درد ہے اس کی ٹانگ میں، تو زکام کا نسخہ اسے لے کے کیا کریں گے آپ؟ یہ انہوں نے کہا کہ صاحب غزل کی نظم کی شرط یہ ہے کہ صاحب وہ منظم ہو، اس میں کوئی ابتدا ہو، کوئی وسط ہو، کوئی انجام ہو، کوئی بات اس میں کہی گئی ہوگی کہیں۔ اب یہ مان لی اول تو یہ جیسے میں نے لکھا بھی، اور اللہ سے ان کو زمانے میں لکھا جب زندہ تھے، کہ یہ تعریف بھی مغرب میں ہر جگہ رائج نہیں ہے، یہ کچھ لوگوں نے یہ تعریف قائم کی تھی، اور کوئی ضروری نہیں کہ اگر کچھ لوگوں نے یہ رائے قائم کی تھی، تعریف قائم کی تھی، تو اسے ہم بجن سے ہی لا کر کے اپنے ان لوگوں پر تھوپ دیں جن کو ان کے وجود کی خبر بھی نہیں تھی، جو ان کے وجود کے بہت پہلے وجود میں آ چکے تھے۔ میں نے مثلا یہ کہا کہ صاحب ورڈز ورتھ کے بارے میں
ٹھیک ہے بھائی، اپنے زمانے کے ملک شعرا رہے ہوں گے، بڑے توپ خانہ رہے ہوں گے. اب انہوں نے کہیں لکھ دیا کہ پوئٹری از ایموشن ریکلیکٹیڈ ان ٹرینکولیٹی. انہوں نے کہیں یہ بھی لکھ دیا کہ صاحب پوئٹری از اسپونٹینیس اوور فلو آف اے پاورفل فیلنگ آف دا ہارٹ. یہ مجھے اب تک یاد ہے، 70 برس ہو گئے پڑھے ہوئے، مجھے اب تک یاد. اتنا ٹھوکا گیا ہم لوگوں کے دماغ میں. کسی نے پوچھا تھا جب یہ آپ کے لیے صحیح ہو سکتا ہے کہ ہو، ہمارے لیے صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ کہیں پوچھا نہیں گیا. تو جو چیز کہ میں ہمیشہ اپنے چھوٹوں سے کہتا رہا ہوں، ساتھیوں سے بھی کہتا رہا ہوں، نبی زبان سے بزرگوں سے بھی میں نے کہہ دیا، اس سے بھی نہیں چوکا ہوں میں، کہ کچھ بھی جو آپ کو ملے اس کے بارے میں پوچھ لیجئے کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کے دلائل کیا ہیں، اس کے شواہد کیا ہیں، کس بنیاد پہ یہ بات کہی جا رہی ہے. محمد عسکری نے اب وہ پہلا آدمی کیوں ہوا؟ عسکری نے یہ کیوں کہا کہ صاحب ہر قوم کو اور ہر ادبی معاشرے کو حق ہے کہ وہ اپنے اصول و قواعد خود مقرر کرے. تو یہ ہم لوگوں میں سے کسی نے کیوں نہیں کہا کہ یہ بات؟ کلیم الدین صاحب کہہ کے نکل گئے کہ صاحب یہ نیم نشی صرف سخن ہے، اور اتنے بڑے بڑے، معاف کیجیے کہ کان پکڑ کر کہتا ہوں، اتنے بڑے بڑے پروفیسر اور استاد نقاد پیدا ہوئے، کسی کو اس کا جواب نہیں بن پڑا. جواب تو بہت ہی آسان تھا کہ آپ زکام کا نسخہ لائیں، مریض کو درد تو ٹانگ میں اس کی ہو رہا ہے. یہ تو شرط ہی نہیں ہے ہمارے یہاں جو آپ بتا رہے ہیں، ہم تو اپنی شرطوں سے پڑھیں گے نا. تو اس طرح کی غزل نیم ویشی بھی ہے اور بہت ہی پسماندہ بھی ہے. اب غزل کی ریزہ خیالی، یہ لفظ خیر منحوس معاف کیجیے گا، ریزہ خیالی بہت استعمال. ریزہ خیالی، ارے بھائی کس نے ریزہ خیالی بتائی غزل کے بارے میں؟ اور غزل کی تعریف کیا ہے؟ میں نے تو کہا اور لکھا اور بھی کہتا ہوں، آپ نے سن لیجیے سب لوگ، کہ مشکل ترین صنف دنیا میں کوئی ہے جو غزل ہے، جس میں کہ پورا نظام ایک موجود ہے، وزن کا اور قافیے کا اور ردیف کا. اور شرط مگر یہ ہے کہ سب شعر ہم قافیہ نہ ہوں اور ہر شعر الگ الگ بھی ہو. اور پہلا والا مصرع جو ہم قافیہ نہیں اگلے والے مصرع سے، ان دونوں میں کوئی رب پہ قائم ہوتا ہو. یہ کوئی کر کے دکھا دے، پسینہ تھوک دیں گے، اچھے چلو خون تھوک دیں گے، جس طرح نظم کہیں گے اگر کوئی انگریزی میں. یہ مشکل ترین صنف سخن ہے اور بہت ہی بالغ اور ترقی یافتہ صنف سخن ہے. انسان کے خیالات کو کس طرح سے مرتکز کر دیا جائے چند لفظوں میں. 8-9 لفظ کا ایک مصرع ہوتا ہے، کوئی ذرا کہہ کے دکھا دیں ہم کو. ایک آدھ لوگوں نے جو کیا ہے، بڑے لوگوں نے تو شیکسپیئر نے کیا، تو شیکسپیئر کو تو خیر ہم تو میر انیس کو بنا دیں گے، پھر فردوسی ہند اور شیکسپیئر ہند. یہ دیکھیں گے کہ وہ خود کیا ہیں اور کیوں نہیں ایسے ہیں اور کیوں ہیں. تو تقلید بہت ہمارے یہاں ہے، اور بزرگوں کی کہی باتوں پر، استاد کی کہی ہوئی باتوں پر ہمیشہ آنکھ بند کر کے اعتماد کر لینا. یہ معاف کیجیے گا، آپ سب لوگوں میں زیادہ تر لوگ استاد ہیں، یہ ہونے والے ہیں، یہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. زیادہ اچھا نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہے یہی. اگر آپ کو جس کو کہ ہمارے عتیق اللہ نے اسپیس کا نام دیا، اسپیس پہ میں نے خاک نہیں بھری ہو، اسپیس تو موجود تھی، بس یہ تھا کہ اس اسپیس کا وجود ہم کو نہیں تھا. ہم جانتے نہیں تھے کہ جب آب حیات میں انہوں نے لکھ دیا کہ میں اب ذوق پہ یہ کتاب ختم کرتا ہوں، کیونکہ اب اس کے بعد یہ شاعری واری تو ہو نہیں رہی، یہ تو اللہ کو پیاری ہو چکی. ان کے زمانے میں خود ذوق کے شاگرد موجود ہیں، سب سے بڑا شاگرد داغ موجود ہے، ظہیر دہلوی موجود ہیں، انور دہلوی موجود ہیں، لکھنؤ میں ایک سے ایک شاعر پڑھا ہوا ہے، نظام علی جلال موجود ہیں، امیر مینائی موجود ہیں، تمام لوگ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ابھی شاعری تو ہوئی نہیں، ختم ہو گیا، کوئی ذکر ہی نہیں کرتے ان لوگوں کو. ہم نے یقین کر لی کہ ہاں بھائی مہر لگ گئی ہے، اللہ میاں کی خاتم الشعراء کی مہر لگ گئی ذوق کے اوپر. اور ذوق کا جو برا حال انہوں نے کیا جو ہم نے انہیں کیا آپ جانتے ہیں. ایک واقعہ سن کے ختم کرتا ہوں کہ واقعہ ردین صاحب نے لکھا ہے، جو پڑھتے تھے الہ آباد یونیورسٹی میں، تو ایک بحث ہونے لگی کچھ لوگوں میں کہ صاحب ذوق بڑے شاعر ہیں کہ نہیں ہیں. تو شرط یہ لگائی گئی کہ صاحب اچھا ذوق کے 2 شعر کو سنا دے جو کہ ہم ان کو بڑا شاعر مان لیں. تو وہ کہتے ہیں کہ 2 دن کی محنت میں بھی 2 شعر نہیں نکل سکتے. اور تو اگر ہم اتنے بد مذاق ہو گئے، بھائی آخر جس شخص نے اس کو ملک الشعراء کہا، جس نے اس کو خاقانی ہند کہا، وہ بیوقوف تو نہیں تھا، ٹھیک ہے بادشاہی نہیں جانتے تھا، لیکن یہ کہ بیوقوف نہیں، اس نے تو اپنی زبان طالب علمی میں گلستان کی شرح لکھی فارسی میں، جو اتنی موٹی سی کتاب ہے، بڑے بڑے سائز پہ اتنی موٹی سی کتاب ہے. تو احمق تو نہیں تھا وہ. تو کچھ تو ان میں ذوق میں رہا ہوگا. کیا نہیں تھا کہ جس معیار سے ہم ان کو پرکھ رہے ہیں وہ ان کا معیار نہیں تھا. ہمارے معیار سے تو شیلی کی 3rd کلاس کی پوئم ضرور اچھی ہے کہ صاحب آور وی لک بیفور اینڈ آفٹر اینڈ پائن فار واٹ از ناٹ, آور سنسیئرسٹ لافٹر ود سم پین از فراڈ, وی لک بیفور اینڈ آفٹر اینڈ پائن فار واٹ از ناٹ. اس پر ہم سر دھن لیتے ہیں.
لیکن یہ کہ جہاں پہ شعر بنا کے کہا گیا ہے اور اس میں کوئی بڑی بات کہی گئی ہے جو کہ سمجھ میں نہیں آتی آسانی سے، کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، پورا فلسفہ حیات کو، پورے مذہب کو اس شخص نے 1 منٹ میں رد کر کے چھوڑ دیا کہ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو ہم لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے، کوئی لفاظی ہے، تو بات بنانا ہو رہا ہے، کیا ہے، قافیہ بنتی ہے۔ اور وہاں جو ایک فضول سے مصرع انہوں نے کہہ دیا وہ سویٹسٹ سانگ دا دوست، تو ہم لوگوں کا زبان خاص عام ہو گیا۔ میں دیکھیے ان لوگوں کے بہت خطرناک ہوں، زندگی میں نے انہیں میں گزاری ہے، میں نے بھی انگریزی کا دودھ بے انتہا پیا ہے، بچپن سے لے کر کے ہمارے یہاں سب لوگ ہی کرتے تھے کہ انگریزی پڑھتے تھے، انگریزی لکھتے تھے، انگریزی سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن یہ جو ساتھ میں اس کے تھا کہ جو اردو میں ہے وہ کہیں نہیں ہے، جو انگریزی میں ہے وہ سب کچھ ہے، یہ ہم لوگ وہاں سے لے کے آئے، یہ ہم لوگ الطاف حسین حالی سے، محسن اعجاز سے لے کر کے آئے، امداد اثر کے یہاں سے لے کے آئے، اور اس کو ہم لوگوں نے وہ بھی پی لیا۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ شمس الرحمان صاحب بھی کوئی حرف آخر نہیں ہے۔ اگر مان لیجیے میں نے یہ کہا، میں نے ایک بات کہی کہ صاحب آپ کتاب لکھ رہے ہیں اردو زبان و فن داستان گوئی، اور داستان گوئی اس میں ایک لفظ نہیں ہے، تو بھائی کہیں کچھ سوچنے کی بات تو ہے نا۔ تو اگر میں نے داستان گوئی کے بارے میں بتایا کہ بھیا یہ تو زبانی سنانے کا فن ہے، لکھنے کا فن نہیں ہے، اب اس بات کو آپ غلط مان رہے ہیں، غلط مان گے، لیکن پھر دلائل لائیے اس کے واسطے۔ جب ان لوگوں نے تو داستان کو ناول سمجھ کر کے ازکار رفتہ کر دیا، اس میں حقیقت نگاری نہیں ہے، اس میں پلاٹ نہیں ہے، اس میں کردار نگاری نہیں ہے، اس میں واقعیت نہیں ہے، اس میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، مطلب سب کچھ اس میں جو نہیں ہے وہ نہیں ہے، اور چونکہ ناول میں ہونا چاہیے یہ ہوتا ہے، لہٰذا یہ ناول نہیں ہے۔ ارے بھائی ہوگا ناول نہ ہوگا ہم سے کیا مطلب ہے، ہماری شیروانی اچھی، آپ کا کوٹ اچھا، الگ الگ رہیے، آپ نے جوڑنے کس نے بات کیا ہے؟ لیکن تو یہ ہے کہ آپ صرف سوچئے کہ جو کہا گیا یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، اور کس حد تک اس کے لیے شواہد آپ پر موجود ہیں، اتنا ضرور دیکھیے۔ اور میں نے کوئی کارنامہ نہیں کیا، یہ سب آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں آپ کی محبت و مہربانی ہے، بس یہی ہے کہ میں سوچتا ہی رہا۔ مثلاً اردو کو لے لیجیے آپ، ایک بات میں بات نکلتی ہے، اردو زبان اب دنیا بھر کہہ رہی ہے صاحب اردو لشکری زبان ہے، کیوں صاحب لشکر میں پیدا ہوئی، مسلمان اس کو لے کے آئے۔ ارے بھائی اردو زبان کا نام تو اردو اب پڑھا ہے، ابھی تو پڑھا، کل پرسوں کی بات ہے۔ شیرانی نے لکھا ہے 1930 میں لکھا ہے کہ بھائی یہ زبان تو 800 برس پرانی ہے، یہ زبان لفظ اردو ہے، یہ نام بطور اسم لسان کے جو اب پیدا ہوا ہے، تو کیا چکر کیا ہے، کیسے ہوا یہ؟ انہوں نے آگے نہیں سوچا، لیکن یہ انہوں نے پوچھا۔ اب میں جو کہتا ہوں جا کے دلی والا نہیں، میں تو پورب والا گنوار ہوں، میں جو کہتا ہوں کہ اردو مانے دلی شہر ہوتا تو تم دو لوگ برا مانتے ہیں کہ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو جو لکھا ہوا ہے اس کو تو جھوٹ نہ مانیے کہ انہوں نے لکھا تو ہے کم سے کم، چاہے وہ غلط ہی لکھا ہو۔ جب انسان نے یہ لکھا ہے کہ جہاں کے خود پیدا ہوئے ہیں کم وقت، مرشد آباد کے لوگ اپنے کو سمجھتے ہیں کہ ہم اردو کے رہنے والے ہیں، اور ہم اس زبان کو خوب جانتے ہیں۔ جو خانہ آرزو کہتے ہیں کہ ہم جو اردو میں کے رہنے والے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، ہم یوں بولتے ہیں، وہ تو یہ کہہ رہا۔ تو اگر میں انہی کی بات دہرا رہا ہوں کہ بھائی اس اردو کے معنی بادشاہ دلی بادشاہ دہلی کا شہر، دہلی شہر، تو میں لوگ ناراض ہو رہے ہیں۔ اب کیونکہ کسی نے کہہ دیا کہ لشکری زبان ہے، اب یہ سب میں نے بہت دن ہوئے جب مجھے ذوق تھا ان چیزوں کو تھوڑا، جب تو میں احسن ماروی مرحوم کی میں نے کتاب کا نام سنا اردو لشکر، ان کا یاد پڑھنا چاہیے، بھائی پرانا آدمی ہے، داغ کا شاگرد ہے، زبان کا بڑا بھاری ماہر تھا، کچھ نہ کچھ اس نے لکھا ہوگا، پر پتلی سی کتاب بڑی مشکل سے میں نے منگوائی تھا۔ وہ جناب لشکر کے معنی کیا، وہی فوجداریاں کہ جناب اس میں اب مطلب ہمارے ہوا کہ وہ ان کے دل و دماغ میں یہ بالکل جاگزیں ہو چکی ہے یہ بات کہ مسلمانوں کے لشکر سے ہی پیدا ہوئی ہے زبان، اس کے نتیجے میں آج تک ہم کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں۔ جب ہم نے کہا کہ بھائی اس زبان کا نام پہلے تو ہندی تھا، آپ یقین کیجئے کسی ہندی والے نے اس سے انکار نہیں کیا، تم لوگوں نے انکار کیا، مگر اردو والے کہتے نہیں صاحب یہ فاروقی غلط کہتا ہے۔ اس لیے کہ بھائی اب کسی کو غلط بتانا ہے تو غلط بتا دو، صحیح ماننا ہو صحیح مان لو، لیکن یہ کہ نہ تو غلط بتانے کے لیے کوئی دلیل رکھو گے، نہ صحیح ماننے کو دلیل رکھو گے، جو سمجھ میں آ کہہ دو گے۔ تو میں نے صرف یہی تو کیا نا کہ جب میں نے بھی اس بات پر غور کیا کہ بھائی اردو کیا مطلب ہے، مسلمانوں کی لشکریاں کب آئے تھے اور کب یہاں رہے اور کب یہاں مرے کھپے اور کیا ہوا۔ اب یہ ہم جانتے ہیں، آخر غالب کے پورے دیوان میں آپ پڑھ ڈالیے کہیں اگر لفظ ہندی آیا ہو زبان کے معنی ہوں تو میں مان لوں، خطوں میں خط ذکر کرتے ہیں وہ، فارسی میں ایک جگہ، اردو میں کہہ رہا ہوں سوری،
فارسی میں ایک جگہ لکھا ہے کہ بگزرات مجموعہ اردو بیرنگی منت، ورنہ اردو کا لفظ کہیں ان کے زبان شاعری میں آتا ہی نہیں، ان کے پورے دیوان میں نہیں آتا اردو لفظ بمانی اس میں لسان کے. میر کیا نہیں ملتا، کسی کیا نہیں ملتا، میں دعوے سے کہتا ہوں، میں نے پڑھا ہے لوگوں کو. اور تو اس لیے اگر میں نے کہا کہ اردو کے معنی کچھ اور تھے، اردو زبان کی کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا، تو بجائے اس کے کہ اب یہ ہے نا کہ ہم سوچیں، استدلال لائیے، بحث کیجیے، گفتگو کیجیے، اگر بات بنتی ہے بنتی ہے، نہیں بنتی. تو میں تو خیر دیکھیے میں نے تو اردو پڑھی نہیں ہے، جیسے آپ جانتے بھی ہیں، میں تو انگریزی پڑھتا رہا. اللہ بخشے میرے باپ نہیں سمجھا تھا کہ انگریزی پڑھاؤ لونڈے کو، شاید کوئی ہونہار ہے، کوئی کر گزرے گا، اردو منظور رکھا نہیں ہے. ویسے بھی ہم مولوی خاندان کے آدمی ہیں، صوفی خاندان کا آدمی، ہمارے یہاں اردو تو گھر میں ہوتی ہے، اسکول جانے کی ضرورت اس کے لیے کیا ہے. تو ہم نے صاحب پڑھی نہیں کبھی، تو یہی میرا فائدہ ہوا سر کہ میں نے اردو پڑھی نہیں کبھی. السلام علیکم. اب میں صدارتی گفتگو کے لیے پروفیسر صدیق الرحمان قدوئی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ فاروقی صاحب میرے کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن اب محفل کے جو رنگ ہو گیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں سوچتا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ سوال کرنی چاہیے. ویسے یہ میری زندگی کی سب سے اچھی محفلوں میں یہ میری زندگی کے سب سے زیادہ یادگار آج کی، اور بہت شکر گزار ہوں میں محفوظ صاحب کا، جینا بڑے صاحب. تو فاروقی صاحب کے مرتبے کے بارے میں کیا کیا کہوں، ہمارا یہی دعا کر سکتا ہوں کہ خدا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے اندر یہ جو انرجی اور یہ جو شوق اور خواہش ہے یہ برقرار رہے، بلکہ بڑھتا ہی جائے. بہت بہت شکریہ.